السلام علیکم۔ اچھا جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں سیمسٹر تھرڈ کے سبجیکٹ پیتھوفزیالوجی فرسٹ، جس کا کریڈ اورز تقریباً 2 کریڈ اورز ہے اس کی، اور اس میں ہم پڑھیں گے کہ بیسک کنسیپٹ اور نالج فزیولوجیکل میکینزم کیا ہے باڈی کی، یعنی جس طرح ہم اناٹومی فزیولوجی پڑھتے ہیں تو اس میں ہم فزیولوجیکل میکینزم پڑھیں گے کہ باڈی کی فزیولوجیکل میکینزم کیا کیا ہے اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس میں کیا ڈیفیکلٹی اور کیا ڈس آرڈرز آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم اسکیل نالج اور ایٹیٹیوڈ پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹل اسکول اور کمیونٹی میں جو پرابلم سالو ہو سکتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ کورس آبجیکٹیو کا اگر دیکھا جائے تو ڈسکس دا فیکٹر آف انوائرمنٹ وچ کنٹریبیوٹ ٹو پروڈیوس چینج اینڈ نارمل فزیولوجیکل چینج، یعنی ہمارے انوائرمنٹ کا ہیومن باڈی کی فزیولوجیکل چینج کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ دوسرا، ریلیٹڈ نارمل فزیولوجی ود ادر فزیولوجیکل میکینزم ڈیزیز پروسیس، اینڈ تھرڈ نمبر ہے نالج آف بیسک پرنسپل آف پیتھوفزیالوجی، پیتھوفزیالوجی کا بیسک پرنسپل کیا ہے اور ہاسپٹل میں آپ کس طریقے سے پیشنٹ کو کیئر دے سکتے ہیں۔ اور لاسٹ نمبر ہے اپلائی دا نالج اینڈ پرنسپل آپ لیبارٹری میں جو ہے آپ کس طریقے سے جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو ٹیچنگ اور لرننگ آبجیکٹیو کو اگر دیکھا جائے تو اس میں تو ایولویشن کرائٹیریا ٹیسٹ اس کے 40% ہے، گروپ پریزنٹیشن 15% ہے، لیب جس کا 15% ہے، اور فائنل ایگزام اس کا 30% ہے، تو ٹوٹل 100% جو ہے وہ مارکس بن جائیں گے۔ یونٹ نمبر فرسٹ میں یہاں دیکھا جائے تو یہاں پر ہے انٹروڈکشن ٹو پیتھوفزیالوجی۔ انٹروڈکشن ٹو پیتھوفزیالوجی میں ہم یہاں پر ڈیفینیشن آف پیتھولوجی اینڈ پیتھوفزیالوجی، اور اس کے علاوہ پیتھوفزیالوجی اور بایو میڈیکل سائنس ہے کیا، یہ ڈسکس کریں گے۔ بیسک کنسیپٹ آف ڈیزیز اینڈ ڈیولپمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ پریویلنس، ایٹیولوجی، پیتھوجینیسس، کلینکل مینیفیسٹیشن اینڈ آؤٹ کم، یہ ہے آپ کے پاس یونٹ نمبر فرسٹ۔ اچھا جی، تو یونٹ نمبر سیکنڈ میں میکینزم آف انفیکشن اینڈ انفلاممیشن، پیتھوفزیالوجی کے یونٹ نمبر سیکنڈ میں ہم یہاں پر پڑھیں گے کہ جو فورن انوائڈر ہے اس کا انفارمیشن اور باڈی کے ساتھ کیا تعلق ہے، جس کے ٹاپک ہے اسٹیجز آف انفیکشن ڈیزیز، انفیکشن ڈیزیز کی اسٹیجز کیا ہے، پوٹینشیل پیتھوجن انٹر ٹو دا باڈی، کس طریقے سے یہ انٹر ہو سکتے ہیں، سسٹمیٹک مینیفیسٹیشن اینڈ انفیکشن ڈیزیز، اور انفیکشن ڈیزیز کے جو سسٹمیٹک سائن اور سمٹم ہیں، مینیفیسٹیشن کا مطلب ہے سائن اور سمٹم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈسکس دا پرپز آف انفارمیشن کا پرپز کیا ہے، پیتھوفزیالوجی اور فزیولوجیکل میکینزم جو کہ ہمارے کارڈک سائیکن اور انفارمیشن میں جو ہے وہ انوالو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہیموڈائنامک کیا ہے اور سیل فیز انفارمیشن رسپانس کیا ہوتا ہے، اور ڈفرینشیٹ بٹوین کرونک اینڈ ایکیوٹ انفارمیشن، ایکیوٹ انفارمیشن کیا ہے اور کرونک انفارمیشن کیا ہے، تو یہ چیپٹر نمبر سیکنڈ کے پیتھوفزیالوجی میں ہم پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر تھرڈ جو ہے وہ سیلولر اڈاپٹیشن اینڈ سیل ایبرنٹ سیل گروتھ، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمارے پاس فرمٹ سروائیول اینڈ مینٹین باڈی فنکشن، اینڈ آلسو اس میں جو ہے ہم ریلیشن شپ بٹوین اسٹریس اور سیل ایبرنٹ جو ہے اس پہ جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ سیل گروتھ سیل جو ہے وہ کس طرح ہوگا جو کہ کینسر جو ہے وہ کاز کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جنرل چینج سیل اسٹرکچر اور فنکشن میں کیا ہوتا ہے، اور یہ اڈاپٹیو پروسیس کس طرح جو ہے اڈاپٹ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیلولر چینج دیٹ اکر ان ایٹروپی، ہائپرٹروپی، ہائپرپلیزیا، میٹاپلیزیا اور ڈسپلیزیا، یہ جو کنڈیشن ہے یہ کنڈیشن سیل کا یا ٹیشو کا جو ہے کس ٹائم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے یہ، اور اس میں کیا ڈفرینشیٹ ہے، جنرل کنڈیشن انڈر وچ چینج اکر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیو پلاسٹک گروتھ، نارمل اڈاپٹیو چینج، ڈفرینٹ بٹوین میلیگننٹ اینڈ بینائن ٹیومر کیا ہے، ٹیومر نوڈز اینڈ میٹاسٹیسس، اب کینسر سٹیجز کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رول آف پروٹو انگونز اینڈ اینٹی انگونز کیا کیا ہے، نارمل سیل لائن اور کینسر سیل لائن جو ہے جس کو کارسینوجینیسس کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، یہ پروسیس کس طرح ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس دا predisposing factor of aberrant cell growth and list the characteristic of cell
کینسر سیل جو ہے یہ سارے اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ یونٹ نمبر 4 میں ہے ٹروما اور سیل انجری۔ ٹروما اور سیل انجری کے جو ہے اگر ہم بات کریں تو ڈسٹرپشن آف پیتھوفیزیالوجی اور فیزیولوجیکل امپورٹنس کیا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک پیشنٹ کو اگر ٹروما ہو جائے تو وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈسکس ٹراما اور کچھ ٹاپک جو ہے ریورسیبل اینڈ ریورسیبل سیل انجری، سیل انجری پروسیس کیا ہے پوگزیک اور فری ریڈیکل، کیمیکل، فزیکل اینڈ نیوٹریشن ہیپوزیک کیا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیل ڈیتھ جس کے میکینزم کیا ہے، اس کے ٹائپ آف نیکروسس کیا ہے، میکینزم اینڈ سگنیفیکنس آف ایپٹوسس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ یونٹ نمبر 5 میں ہم ہیموسٹیسس اور ایمبیلنس کی بات کریں گے کہ ہیموسٹیسس کیا ہے اور ایمبیلنس، جس میں خاص طور پر ہمارے پاس الٹریشن آف فلوئڈ والیوم یا الیکٹرولائٹ ایمبیلنس، ایکسیسو یا ڈیفیشنسی جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسڈ بیس جو لیول ہے اور بیلنس ہے کہ کس طرح جو ہے ایسیڈوسس اور الکلوسس تک جو ہے کوئی پہنچ سکتا ہے، تو وہ کنڈیشن ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1 اس یونٹ نمبر 5 کی جو ٹاپک ہے وہ ہے فلوئڈ الیکٹرولائٹ ایمبیلنس، کہ ہمارا فلوئڈ واٹر اور الیکٹرولائٹ جو ہے وہ کس طرح ایمبیلنس ہوتا ہے، اور انٹرا سیلولر فلوئڈ اور ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ کے درمیان کیا تعلق ہے، انٹرا واسکولر اور انٹرسٹیشیل فلوئڈ جو ہے وہ کیا کام کرتے ہیں اور کیوں امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف جو کیفیلری وال اکراس اور یہ سارے سسٹم جو ہے ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئسوٹونک، آسموٹک اینڈ کمپوزیشنل امبیلنس کیا ہوتا ہے، ہائپولومیا، ہائپرولومیا، ہائپر نیوٹریمیا، ہائپر نیوٹرومیا، ہائپوکیلیمیا اور ہائپر کیلیمیا جو ہے یہ کیا کیا ہے، ایسڈ بیس لیول کیا ہوتا ہے، اور ایسڈ بیس میں ہمارا بفر، پاسپیٹ، ہیموگلوبن اور کاربونیٹ کیا کام کرتے ہیں، رینل میکینزم اور ریسپائریٹری میکینزم کیا کام کرتے ہیں، ریسپائریٹری الکلوسز، ایسیڈوسز، میٹابولک الکلوسز، ایسیڈوسز جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب ہم بی جیز لیتے ہیں تو آرٹریل بلڈ گیسز میں جو ہے کون کون سے چینجز آ سکتے ہیں، باڈی کیوں جو ہے ایسڈ اور بیس بیلنس کو جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں، اور ریسپائریٹری ایسیڈوسز ان الکلوسز اور میٹابولک ایسیڈوسز ان الکلوسز ہے کیا۔ یونٹ نمبر 6 میں امیونولوجیکل ڈس آرڈر کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، جس میں کمپوننٹ آف امیونو رسپانس اور ہیمورل ورسز سیل میڈیٹڈ امیونٹی، اینٹیجن پروسیسنگ، پریزنٹیشن، ریکگنیشن اینڈ امیجیٹ ڈیلے، ہائپر سینسٹیوٹی، یہ جو ہے ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہمارے پاس امینو رسپانس انکلوڈ، جس میں ایڈز ہے اور ہائپر سینسٹیوٹیز، الرجیز ہیں، ایپیڈیمولوجی، پیتھوجینیسس، کلینکل مینیفیسٹیشن، ایچ آئی وی انفیکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہائپر سینسٹیوٹی میں جو ہمارے پاس ٹائپ 1، ٹائپ 2، ٹائپ 3 اینڈ ٹائپ 4 ہے۔ یہاں پر ایسے دیکھا جائے تو یہ کورس شیڈیول میں انٹروڈکشن ٹو پیتھوفیزیالوجی اور میکینزم آف انفیکشن، انفلیمیشن، سیلولر اڈاپٹیشن، ایبرپٹ سیل گروتھ، ٹراما اینڈ سیل انجری، ہیموسٹیسس امبیلنس، فلوئڈ ایسڈ بیس بیلنس اینڈ امیونولوجیکل ڈس آرڈر، یہ مختلف ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر اس طرح جو ہے یہ 6 یونٹ یہاں پر ڈسکس کی جائیں گے۔ پرفارما کے آبزرویشن امپلیمنٹیشن آف ریزلٹ اور کلینکس کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ پیتھوفیزیالوجی لیبارٹری میں جو ہے آبزرویشن امپلیمنٹیشن آف سائنس فینومینا، سیل اڈاپٹیشن سلائیڈز ہم دیکھیں گے، اور بلڈ سیل اور کنسنٹریشن آف سالٹ سولوشن جو ہے یہ دیکھا جائے گا، اور یہ کچھ آپ کے پاس جو ہے ریفرنسز کے لیے ایک بک دیا گیا ہے، اس سے جو ہے آپ یہ چیزیں جو ہے لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ٹاپک کی نیڈ ہو تو۔ امید رہی آپ لوگ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، ملیں گے نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔